وہ کیوں نہیں آئی؟ سارم نے منہ لٹکا کر دائم سے پوچھا۔ علی سے پوچھنا، وہ بتا دے گا۔ ہاں ہاں، اس سے پوچھوں تاکہ وہ اس بیچاری کو گھر بیٹھے ہی بیوہ کر دے۔ زیادہ بک بک نہ کر، اب آ نیچے خوشبو لگا کے، آخر کو تیرے سسرال والے آئے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتا سیڑھیاں اترا۔ طلال اور سارا ان کے پاس بیٹھے تھے۔ علی اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا۔ اب کیسے ہو؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں لگیں؟ تمہارے سامنے ہوں، خود دیکھ لو۔ بلا وجہ سامی نے تمہیں پریشان کیا ہے۔ آنٹی اور انکل سے مل کر انہیں ایکسیڈنٹ کی تفصیلات پہچاننے کے بعد اب وہ سب خوش گپیوں میں مگن تھے۔ سارم کی حالت دیکھ کر عدن نے سلمیٰ آنٹی کو مخاطب کیا۔ آنٹی جی، رابل کیوں نہیں آئی؟ سارم نے فوراً کان آنٹی کی طرف کیے۔ بیٹا، اس کا پیپر ہے، وہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا میں خود ہی دائم سے فون پہ بات کر لوں گی۔ ہاں، اس نے بڑا پڑھنا ہے، نالائق سی نہ ہو تو آتا جاتا ایک لفظ بھی نہیں ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر نہیں آئی، پتہ ہے مجھے۔ سارم جلے دل سے ان دونوں کو کہہ رہا تھا، یہ تم لوگ کیا خسر خسر کر رہے ہو؟ علی اپنے ڈیڈی کے پاس سے اٹھ کر سارم کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دائم مرتضیٰ انکل سے کوئی بات کر رہا تھا۔ سلمیٰ اور سارا اور عدن آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا اور کھسک کر سارم کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ نہیں نہیں، یہاں بھی کیوں بیٹھنا ہے؟ میری گود میں آ جا۔ سارم پہلے سے جلا بیٹھا تھا۔ سامی، گھر کا مین ممبر کدھر ہے؟ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں اللہ کے حکم سے جہان فانی سے کوچ تو نہیں کر گئی؟ سارم نے بھی ادھر ادھر دیکھ کر منہ بالکل اس کے پاس کر لیا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، اصلی بات کا مجھے بھی نہیں پتہ، بس ممی نے ڈیڈی کے پوچھنے پہ اتنا بتایا ہے کہ وہ سمیہ خالہ کے کہنے پہ واپس چلی گئی ہیں، حالانکہ بات کچھ اور ہے۔ اسے دائم نے یہاں سے بھگایا ہے۔ تو نے پوچھا نہیں دائم سے؟ پوچھا تھا، اس نے کہا ہے آئندہ میرے سامنے اس کا نام نہیں لینا، مگر میں نے بھی شرفو کو ایک ڈھنگ ڈونگ دے کر معلومات لی ہے۔ اس نے کہا ہے نیہا بی بی گھر سے روتے ہوئے گئی ہیں، اور دائم نے کہا ہے اگر یہ دوبارہ یہاں آئے تو اسے گولی سے اڑا دینا۔ اوہ بھلے بھائی بھلے، یعنی مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب تو رہنے دے، میں خود نیہا سے پتہ کروں گا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے اسے بہت کال کی مگر اس نے ایک بار بھی نہیں اٹھایا، بلکہ میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ لیکن میں بھی سارم ہوں، شرفو کے نمبر سے اسے روز مس کال مارتا ہوں، کبھی تو اٹھائے گی نا۔ دائم کے نمبر سے کرنا پھر اٹھائے گی۔ بیٹا، دائم نے اسے گھر سے نکالا ہے، اب وہ ہماری دشمن نمبر 1 بن چکی ہے۔ جب دائم نے انہیں ہر شے غافل لڑکیوں کی طرح سر جوڑے بیٹھا تو دیکھا تو خود بھی فوراً علی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ آجا آجا شہزادے، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سنا ہے تیری پہلی محبت گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ نہیں یار، وہ سارم کی آخری محبت ہے، دیکھنا تم ادھر ہی آئے گی۔ سارم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے، لیکن سارم کی محبت کو تو چوکیدار نے دیکھتے ہی گولی سے اڑا دینا ہے۔ علی کی بات پہ سارم بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے مرتضیٰ انکل کی جانب متوجہ ہوا، جو جانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ مرتضیٰ، کچھ دیر تو بیٹھو، اتنے دن بعد آئے ہو اور ابھی جا رہے ہو؟ طلال نے انہیں کھڑا ہوتے دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، ابھی آفس جانا ہے۔ جیسے ہی علی نے بتایا ہم فوراً چلے آئے۔ اب تم لوگ آنا کسی روز ہماری طرف۔ جی جی انکل، ہم بہت جلد آئیں گے، انفیکٹ ہم آج کل میں آنے ہی والے تھے۔ طلال کے بولنے سے پہلے سارم بول پڑا۔ ضرور بیٹا، وائی ناٹ، تم تو کبھی آئے ہی نہیں۔
बस मुस्तकबिल में सिर्फ मैं ही आया करूँगा। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। क्यों, तूने मेरे घर क्यों आना है? जब हम सब आ गए हैं तो तेरा आना ज़रूरी है क्या? डैडी की मौजूदगी के बायस अली ने आवाज़ आहिस्ता रखी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। चल अब शाबाश, कल परसों तक आएंगे। हम खाने का ज़रा अच्छा सा इंतज़ाम कर लेना। वो चहकता हुआ उन्हें खुदा हाफिज़ कहकर वापस आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? तलाल ने जब कुछ देर बाद उसे बिल्कुल तैयार देखा तो हैरत से पूछा, ऑफिस। क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। खामोशी से घर में रेस्ट करो प्लीज़ डैडी। मैं थक गया हूँ घर में रेस्ट कर कर के। अब और नहीं होती, बहुत काम पड़े हैं, सो आज जाने दें। कोई काम नहीं पड़ा हुआ, मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ। तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है और अभी से चल पड़े हो। अब बिल्कुल ठीक हूँ, एमन बाजू में भी दर्द नहीं है। प्लीज़ डैडी, मैं बोर हो गया हूँ घर में रह रह के। अगर ज़रा सी भी तबीयत ख़राब हुई तो वापस आ जाऊँगा। तलाल ने मुस्कुरा कर उसे देखा। ये वही था जो ऑफिस ना जाने के लिए उनकी मिन्नतें करता था और आज वो घर में बैठ बैठ कर बोर हो गया था। ओके, बट ड्राइवर को साथ लेकर जाना, खुद ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसा आप कहें। वो उन्हें मुस्कुराता छोड़कर लाउंज से बाहर निकल गया। रात को सारा की गाड़ी बाहर जाते देखकर फ़ौरन सारंग उसके पास आया। चलो तुम दोनों, अब मम्मी बाहर चली गई हैं, अब हम डैडी से बात करते हैं। आएँ भाभी, जल्दी आएँ, कहीं डैडी सो ही न जाएं। कहाँ गई हैं मम्मी? उनकी किसी दोस्त के यहाँ पार्टी है, वहीं गई हैं। चलो अब तुम दोनों जल्दी आओ। नहीं यार, आज मैं बहुत थक गया हूँ, सच्ची मुझे बहुत नींद आ रही है, फिर कभी बात करूँगा। दाइम की बात पे वो उसे गर्दन से पकड़कर तलाल के कमरे तक लाया। उन तीनों को इस वक्त देखकर वो हैरान हुए। क्या हुआ? उन्होंने किताब बंद करके साइड पे रखी। वो डैडी, हमने आपसे एक बात करनी है। अदन ने बेड के सामने पड़े सोफे पे बैठते हुए कहा। दाइम तलाल के दूसरी जानिब बैठ गया, जबकि सारंग शर्मीली लड़की बना उनके पाँव के पास बैठा। हाँ बेटा बोलो। तलाल की बात पे उसने दाइम की जानिब देखा। एक्चुअली डैडी, आपका 2 नंबर बेटा अयमन, दूसरे नंबर वाला बेटा जल्द से जल्द शादी का ख्वाहिशमंद है। आपकी आसानी के लिए उसने लड़की भी खुद ही ढूंढ ली है। बस अब ये अपने निकाह के छुआरे खाना चाहता है। दाइम ने कहकर उसे बोलने का इशारा किया। डैडी, मैं चाहता हूँ कोई ऐसी लड़की हो जो खूबसूरत होने के साथ साथ एजुकेटेड, ज़हन, टैलेंटेड और वेल मैनर भी हो, जो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखे, जो हमारे घर में आते ही रोशनियाँ बिखेर दे। उसने कहकर फिर से सर झुका लिया। मेरा ख्याल है तुम नेहा की बात कर रहे हो। तलाल ने पुरसोच नज़रों से उसे देखते हुए कहा। दाइम के हलक से बेइख्तियार कहा उंडा। शर्मीली लड़की ने तड़प कर सर उठाया। खुदा का खौफ करें डैडी, उससे बचने के लिए तो मुझे ये पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। वो ना दरअसल दाइम और भाभी को राबेल पसंद है और यकीनन आपको भी होगी, और आप कभी भी उन दोनों की बात को रद्द नहीं करेंगे। सो जो आपकी खुशी वही मेरी खुशी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसकी बात पे दाइम का मुंह खुल गया। अरे नहीं यार, हम तो नेहा पे भी खुश हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि वो हमारी भाभी बन जाए। मम्मी की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्यों आदि? हाँ बिल्कुल, फिर हम कल को राबेल की बजाय नेहा की तरफ चलते हैं। अदन ने भी उसका भरपूर साथ दिया। तुम दोनों चुप कर जाओ, खबरदार कोई एक लफ्ज़ भी बोला। डैडी, आप इन्हें छोड़ें, सिर्फ मेरी बात सुने। नहीं, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। चलो नेहा ना भी हो, राबेल ही सही, मगर मैं चाहता हूँ तुम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करके अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाओ। 3-4 साल बाद करेंगे तुम्हारी शादी। तलाल की बात पे जहाँ
ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے چھوٹے، وہیں سارم کی آنکھیں ابل پڑی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پڑھائی چھوڑ دوں گا، کسی صورت انگلینڈ واپس نہیں جاؤں گا جب تک میری شادی نہ ہوئی۔ آپ کو میرا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کیا بیتتی ہے میرے دل پہ؟ بس میں نے کہہ دیا کل کو ہم انکل مرتضیٰ کی طرف جائیں گے رابیل کا ہاتھ مانگنے، بلکہ پوری رابیل مانگیں۔ میں انگلینڈ جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ورنہ میں نے ہرگز نہیں جانا، خواہ میں اس سیمسٹر میں فیل ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ رابیل راضی ہے؟ طلال نے دائم سے پوچھا۔ ارے کہاں راضی ہے، وہ تو اسے منہ تک نہیں لگاتی، یہی ہے ہاتھ پاؤں دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ڈیڈی مجھے رابیل بہت عزیز ہے، میں کسی صورت اس کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، بہتر یہی ہے آپ اس کی واپسی کی سیٹ کنفرم کروائیں۔ اس کی بات پہ سارم نے غصے سے بل کھاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پہ پڑا لیمپ اٹھا لیا۔ ڈیڈی اس کا منہ بند کروا لیں، ورنہ آج یہ لیمپ میں اس پہ توڑ دوں گا۔ اوکے اوکے کل چلیں گے، پہلے میرا لیمپ واپس رکھو۔ اگر مرتضیٰ نے انکار کر دیا تو؟ ایسے کیسے انکار کریں گے؟ اتنا ہینڈسم داماد انہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ڈیڈی میں نے بہت سے ٹپے یاد کر لیے ہیں، اب میں اپنی دن رات کی محنت پہ پانی پھرتا نہیں دیکھ سکتا، پلیز ڈیڈی پلیز۔ اوکے پھر کل کو سب تیار رہنا، سارا میں بات کر لوں گا، سارا سے میں بات کر لوں گا، کل چلیں گے۔ اوہ مائی گاڈ ڈیڈی یو آر سو سویٹ، آئی لو یو سو مچ۔ وہ فوراً اچھل کر طلال کے گلے لگا۔ نہیں نہیں ڈیڈی، کل نہیں پرسوں چلیں گے۔ نہیں، دائم نے کہنے پہ اس نے فوراً ایک مکہ اس کی کمر میں مارا۔ کیوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آخر تم نے میری خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی؟ آخر کیوں تم میرے دشمن بن گئے ہو؟ نو وے، کل میرے گیسٹ آ رہے ہیں، کل کسی صورت نہیں، پرسوں چلیں گے۔ اور اگر پرسوں کو بھی کوئی گیسٹ آیا نہ تو میں نے اکیلا ہی چلے جانا ہے، پھر کوئی نہ کہنا مجھے۔ وہ کشن اس پہ پھینک کر گڈ نائٹ کہتا باہر چلا گیا۔ اوکے ڈیڈی ہم لوگ بھی چلتے ہیں، گڈ نائٹ۔ وہ دونوں بھی طلال کو گڈ نائٹ کہہ کر چلے گئے۔ عادی آؤ باہر چلتے ہیں، اس نے عدن کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ اس وقت؟ بالکل اسی وقت، میرا واک کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آؤ چلیں۔ رات کے اس وقت وہ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں اس کا ہاتھ تھامے سڑک پہ چل رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لگے درخت ہوا سے جھوم رہے تھے، تاروں نے پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، واو کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم روز آیا کریں گے اس وقت واک کرنے۔ اس نے دائم کے اس وقت باہر آنے کے آئیڈیے کو سراہا۔ جو حکم آپ کا۔ آئی ہیو اے سرپرائز فار یو۔ وہ کیا؟ عدن نے اشتیاق سے پوچھا۔ آج نہیں، کل بتاؤں گا، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں تو پھر سرپرائز کا مزہ بھی اپنے ٹائم پہ ہی آتا ہے نا، پہلے بتا دیا پھر کیا فائدہ؟ لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کریں، سرپرائز دیکھنے کے بعد آپ گھر سے جانے کی ضد نہیں کریں گی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں جاؤں گی؟ مجھے پتا ہے آپ نے جانے کی ضد کرنی ہے، لیکن میں نے ہرگز بھی جانے نہیں دینا۔ حیرت ہے، ایسا بھی کون سا سرپرائز ہے؟ بس ہے ایک، پہلے وعدہ کریں ورنہ میں نے کوئی سرپرائز نہیں دینا۔ اوکے وعدہ، اب قائم بھی رہنا ہے وعدے پہ۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ اس نے دائم کو ریلیکس بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نہیں، آج کچھ گیسٹ نے آنا ہے، آج نہیں جانا۔ بس آپ اچھے سے تیار رہنا، مجھے آپ کو ملوانا ہے ان سے۔ اوکے۔
طلال بھی آج گھر پہ ہی تھے۔ دوپہر کے وقت عظمیٰ دائم کا پیغام لیے آئی۔ بی بی جی، دائم صاحب کہہ رہے ہیں نیچے آ جائیں، مہمان آ گئے ہیں۔ وہ عظمیٰ کی بات پہ سر ہلا کر اس کے ساتھ چل دی۔ بی بی جی، یہ رنگ آپ پہ بڑا ہی کھل رہا ہے۔ پرپل کلر پہنے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ عظمیٰ کی بات پہ وہ مسکرا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتی آوازیں سن کر قدم ایک پل کو وہیں ساقط ہو گئے۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے تو اس کے کان ترس گئے تھے۔ وہ بے یقینی سی آگے بڑھی۔ سامنے بیٹھے افراد کو دیکھتے ہی وہ منہ پہ ہاتھ رکھے، آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ عدن، دیکھو کون آیا ہے۔ دائم کی بات پہ اس نے اس کی جانب دیکھا جو طلال اور سارہ کی موجودگی کے باعث سر نفی میں ہلا کر اسے کچھ نہ کہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عدن، میری جان۔ اماں فوراً اس کی طرف آئی۔ زور سے اماں کے گلے لگتے ہوئے اس کی آنکھیں برس پڑی۔ وہ کتنی دیر بعد آج ان سے ملی تھی۔ اس نے حساب لگانے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟